السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہم سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، ہم سب سے راضی ہوں، ہمارے دلوں کو ایمان اور اپنی شدید محبت کے نور سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمين يا رب العالمين۔ جی تو الحمدللہ کل ہماری جو پردے کے حوالے سے آیت چل رہی تھی سورۃ النور آیت نمبر 31 وہ مکمل ہو گئی الحمدللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے ٹاپک اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، سورۃ النور آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا اور نکاح کر دو الایام بے نکاحوں کا، منکم تم میں سے، والصالحین اور جو نیک ہوں، من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے، وامائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان اگر یکونوا ہوں گے وہ فقراء محتاج، یغنیہم اللہ غنی کر دے گا ان کو اللہ تعالی، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، واسع خوب وسعت والا، علیم بہت جاننے والا۔ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہیں، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے نکاح کر دو، اور کن لوگوں کا؟ جو تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیک ہوں، اور اگر وہ محتاج ہوں گے یعنی مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ اگر آپ اس صورت میں آیات کا سیکوینس دیکھیں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی کہتی آئی، تو آپ کو بہت لنکس ملیں گے اس میں۔ سب سے پہلے جو تھا زنا کا تھا، پھر زنا کے حوالے سے جو باتیں یا اسکینڈلز ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات آئی کہ ایسی باتیں جو ہیں پھیلانی نہیں ہیں، اور سختی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو ہے یہ اب آیت آئی کہ جو ہے ہم لوگوں نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے نہیں کرنی زبان سے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز پر خوب سرزش کی کہ جو ہے بے حیائی پھیلانا یا بے حیائی کے پھیلنے کو پسند کرنا جو ہے ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا، کیونکہ بیسیکلی یہ شیطان ہی ہے جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا دیا کہ ہم نے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں پردے کے حوالے سے بتایا، اور سب سے پہلے گھروں کا پردہ، کہ گھروں میں بلا اجازت ہر کوئی جو ہے نہیں جائے گا، اجازت لے گا، پرمیشن لے گا، ٹائم لے گا، انفارم کرے گا، پھر جو ہے کسی کے گھر میں جایا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے گھروں کا پردہ تھا۔ اس کے بعد پھر گھر کے اندر رہنے والوں کے پردے کے حوالے سے بتایا گیا، اور اندر رہنے والوں کے پردے میں سب سے پہلے تو آنکھوں کی حفاظت، خواہ باہر سے کوئی کسی دوسرے گھر میں جا رہا ہے یا کوئی بھی انسان ہے جو اپنے گھر میں ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے بے حیائی سے بچا کے رکھے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد پھر شرمگاہوں کی حفاظت کے جو ہے اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھنا ہے، اور عورتوں کے لیے پھر حکم آیا تھا کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لیں، پردہ کر لیں، زینت نہ ظاہر کریں، کیونکہ زینت کا اظہار دراصل وہ رستہ ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے بے حیائی کا
دروازہ کھول دیتا ہے. جب ایک عورت سج سنور کے نکلتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں. تو ایک بے پردہ عورت بہت سے مردوں کو اس گناہ میں ملوث ہونے کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنی نگاہوں کو آوارہ کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پرسن اپنے خواہش نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو جھکانا چاہ رہا ہو، لیکن کوئی عورت اس حلیے میں باہر نکلی ہے کہ اس مرد کی کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی نگاہیں نہیں جھکا سکا. تو آپ دیکھیں کہ اس گناہ کا ذمہ دار مرد تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے جو ہے اس کے گناہ میں حصہ دار عورت بھی ہو جائے گی، کیونکہ عورت ذریعہ بنی مرد کو اس حکم عدولی کا. تو اب عورت پر بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے عورت کو وہ مقام دیا ہے جس سے ایک معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے. ایک معاشرہ ایک عورت سے بگڑ بھی سکتا ہے اور ایک معاشرہ ایک عورت سے سنور بھی سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے اگلا رستہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو بے حیائی کو کنٹرول کرنے کا بہت ہی بہترین رستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تو اب یہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ نکاح کر دو بے نکاحوں کا، ٹھیک ہے، یا وہ جو اکیلے ہوں، منکم تم میں سے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو کنوارے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہو. جو بھی اکیلے رہتے، اکیلے سے مراد وہ ڈائیورسڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوہ مرد بھی بیوہ عورت بھی ہو سکتی ہے، یا ایسا مرد جس کی عورت یا بیوی فوت ہو چکی ہو، وہ تنہا ہو. اس کے بعد پھر غیر شادی شدہ جو ابھی بالکل بھی مطلب جن کی شادی وغیرہ نہیں ہوئی. تو یہ حکم ان سب کے لیے ہے کہ ان کا نکاح کر دو، ٹھیک ہے. اور یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بے نکاح ہے وہ اپنا نکاح کر لیں. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو بے نکاح ہے نکاح کر دو ان کا. تو ایک عورت کے لیے جو ہے یہ اس کے ولی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہے اگر ایک عورت ڈائیورسڈ ہے یا بیوہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد اس لڑکی کا نکاح کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر مردوں کے حوالے سے ایک تو والدین، اور اس کے بعد جو ہے ایک مرد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی جب تک اس کے ولی اس کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ بیوہ ہے وہ عورت، یا پھر جو ہے وہ ڈائیورسڈ ہے، مرد یا عورت دونوں ہو سکتے ہیں، اور وہ معاشرے میں بالکل تنہا ہے، ان کا آس پاس کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر یہ معاشرے کے لوگوں کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پرسن کے لیے جو ہے اس طرح کا کوئی بندوبست کریں، کوئی جو ہے رشتہ دیکھیں، یا کوئی بھی اس کا جو ہے ساتھی تلاش کرے تاکہ وہ تنہا نہ رہے اور وہ نکاح کر لے، ٹھیک ہے. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہو تم نکاح کر لو، کوئی اکیلا نہ رہے؟ دراصل بات یہ ہے کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، یعنی اس کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ شیطان اس کو حرام کی طرف لے جائے گا. تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہے انسان کی نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہ کو حرام سے بچاتا ہے. پھر جو ہے آپ دیکھیں نکاح یہ ایک معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ایک مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کو بھی پراپر طریقے سے بتایا گیا کہ کس طرح سے نکاح کیا جائے، کہ ولی ہوں گے عورت کے، اور جو ہے پھر نکاح میں گواہ موجود ہونے چاہیے، ایجاب و قبول ہوگا، حق مہر ہوگا. اور اگر مرد یہ ساری ذمہ داری اٹھا سکتا ہے تو وہ ایک عورت کو بیوی بنا کر لے کر جائے، اور اگر وہ یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر وہ ایک عورت کی زندگی خراب نہ کرے. تو اب کیا ہے کہ یہ پراپر طریقہ بتایا گیا نکاح کا. اور آپ کو پتہ ہے نکاح پھر اعلانیہ ہوتا ہے، اور اس میں خطبہ نکاح بھی جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دیا جاتا ہے تاکہ پراپر سب کو پتہ چل جائے کہ ہاں اب یہ جو دو لوگ ہیں ان کا آپس میں نکاح کے ذریعے تعلق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے.
تو یہ وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہوتے ہیں، اور نکاح کے مقاصد کیا ہے؟ یہ انسان کو حرام سے بچاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نکاح کے ذریعے جو ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اس کے بعد پھر نکاح کے ذریعے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، نئی نسل کی بقا ہوتی ہے نکاح کے ذریعے۔ اور اگر کوئی نکاح کے بغیر ہی ایسے رہ رہا ہو مرد اور عورت، اور پھر جو ہے اس طرح سے حرام تعلق قائم کیے ہوئے، تو آپ دیکھیں وہاں پر پھر نسل کی بقا بالکل بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح سے اولاد ہو بھی صحیح، تو وہ کوئی پروٹیکٹڈ مطلب ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملتی، کیونکہ ظاہر ہے نکاح جو جیسا پاکیزہ اور خوبصورت جو رشتہ ہے وہ بغیر نکاح کے تو نہیں اس میں ہو سکتا نا۔ پھر دیکھیں کہ نکاح کے ذریعے جو ہے جو نسل آتی ہے اس کے حسب نسب کی بھی حفاظت ہوتی ہے، پھر نکاح کے ذریعے وراثت کی بھی صحیح تقسیم ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے دین کی حفاظت کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ جو ہے عورت کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے نکاح کے ذریعے۔ کس طرح سے کہ اب جو ہے اس پر کوئی اور مرد جو ہے وہ نگاہ نہیں ڈال سکتا، اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ اب جو ہے وہ اپنے شوہر کے تحفظ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نکاح کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اچھا نکاح یا شادی میں کیا رکھا ہے، چھوڑو، کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے ذمہ داری میں ڈالنا۔ تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے، تو نکاح کرنا ضروری ہے، اور یہ انسان کو بہت سے فتنوں سے بچا لیتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ مشکل نکاح بنا دیا گیا ہے، اتنے زیادہ حرام رستے آسان ہو چکے ہیں۔ اگر نکاح آسان کر دیا جائے، اگر نکاح کے لیے جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں ان کو ہم تھوڑا سا لو کر لیں، تو شاید بہت سی جوان بچیاں اور جوان بچے جو ہے وہ حرام کی طرف جانے سے بچ جائیں۔ اب نکاح تو سنت ہے، لیکن کچھ مواقع پر یا کچھ حالات میں جو ہے نکاح واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اور کن مواقعوں پر یا کن حالات میں نکاح فرض ہو جاتا ہے؟ جب اتنا زیادہ فتنہ ہو کہ انسان اپنی شہوت کنٹرول نہ کر پائے، اور اس کو ڈر ہو کہ وہ حرام کی طرف راغب ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر پھر واجب ہے کہ وہ جو ہے اپنے نکاح کے لیے جلد از جلد بندوبست کرے، تاکہ وہ اپنی جو یہ خواہش ہے، یہ اپنا تعلق ہے، وہ حرام رستے سے حرام کے ذریعے نہ پورا کرے، بلکہ ایک حلال رشتے میں جڑ کر جو ہے وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر لے۔ اب اس آیت میں اگر دیکھیں تو پہلے عام لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو بھی تم میں سے بے نکاح ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہا گیا والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو نیک ہو تمہارے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ جو ہے عرب میں یہ والا رواج بہت زیادہ تھا کہ لوگوں کے پاس غلام بھی ہوتے تھے اور لونڈیاں بھی ہوتی تھیں۔ اسلام آنے کے بعد بھی یہ رواج رہا تھا، لیکن اسلام نے آ کے اس پر فوراً سے پابندی نہیں لگائی، کیونکہ بہت سے لوگوں کا ذریعہ معاشی ان کے یہی غلام تھے۔ غلام کوئی کمائی کر کے لاتے تھے تو وہ لوگ جو تھے، جو ان کا مالک تھا، ان کے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ اور اگر اسلام آتے ہی اس پر بین لگا دیتا تو اس سے بہت زیادہ معاشی طور پر نقصان ہونا تھا، کہ جو غلام تھے، جو مالکوں کے پاس رہتے تھے، ان کے لیے چھت ختم ہو جانی تھی، اور جو مالک اپنے غلاموں سے فائدے اٹھا رہے تھے تو وہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ تو اس میں پھر یہ کیا کیا گیا، اسلام نے اس رواج کو کیسے ختم کیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان غلام یا لونڈی کے درجے پر ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے جو ہے نا اختیارات وہ کم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، ایون وہ اپنا نکاح بھی خود نہیں کر سکتا جب تک اس کا مالک نہ کروائے۔ تو اب ظاہر ہے اسلام جو ہے ہر انسان کو حق دیتا ہے، اختیارات دیتا ہے، اور ایک آزاد جو ہے سوچ دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے زندگی کے معاملات کر سکے۔ تو اب اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا، اور سب سے بہترین طریقہ جو اس میں تھا وہ یہ کہ غلام آزاد کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ فضیلت رکھ دی گئی، کہ جو شخص غلام آزاد کرے گا اس کے لیے یہ اجر ہے۔
جیسے کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر عضو، غلام کے جتنے عضو آزاد کیے اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے عضو کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ تو بہت زیادہ فضیلت رکھی گئی، اور صحابہ کرام اس فضیلت کے پیش نظر بہت غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے تاکہ یہ غلامی کا جو سلسلہ ہے یا جو رواج ہے یہ کم ہوتا جائے۔ اور مختلف صحابہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ ہر جمعے کو غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر جو تھے انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 غلام آزاد کیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 4000 غلام آزاد کیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسروں سے غلام خرید کے ان کو آزاد کر دیتے تھے، یہ نہیں تھا کہ ان کے اپنے گھروں میں اتنے اتنے غلام تھے، ہزاروں کے ہزار جنہوں نے ان کو آزاد کر دیا، تو وہ دوسروں کے خرید کے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو تھا یہ غلامی کا سلسلہ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا۔ تو آج کے دور میں یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے سرونٹس ہیں وہ ہمارے غلام ہیں، یا جو ہماری ماسی ہیں وہ ہماری لونڈیاں ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پیچھے بھی وہ آیت تھی نا کہ ان سے پردہ نہیں ہوگا، تو میں نے یہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس دور کے غلام اور لونڈیاں تھے۔ آج کے دور کے جو ہمارے سرونٹس ہیں وہ ان میں شامل نہیں ہیں، آج کے سرونٹ سے پردہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سروٹس ہے یہ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور بدلے میں ہمیں اپنی سروسز دیتے ہیں، یا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کہیں پر جاب کریں اور وہ ہمیں پے دے رہے ہوں اور بدلے میں ہم اپنی ان کو سروس دے رہے ہیں۔ تو بس فیلڈ کا فرق ہے، اسکل کا فرق ہے، کام کا فرق ہے، باقی طریقہ کار وہی ہے۔ تو یہ جو ہے غلام اور لونڈیوں میں نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ جو حکم ہے خصوصاً ان کے لیے ہی تھا کہ وہ جو ہے اپنے غلاموں میں سے اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہے ان کا نکاح کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر نیک سے کیا مراد ہے؟ نیک سے کیا مراد ہے کہ وہ جو ہے ان کا کریکٹر صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایمانت دار ہو، اور یہ کہ تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہو۔ خیر کس لحاظ سے؟ کہ ان میں اتنی استطاعت ہو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اچھا ان کو آزاد کرنے کے بعد یہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کما کر اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں، اور پلس یہ کہ جو ہے اگر ان کو آزاد کر دیا جائے تو یہ معاشرے میں جا کے کوئی فساد نہیں کریں گے، آرام سے سکون سے زندگی گزاریں گے۔ تو اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ صالحین وہ ان میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو تمہارے غلاموں اور تمہارے لونڈیوں، جو مرد غلام ہیں ان کا بھی نکاح مالک کو چاہیے کہ وہ کر دے، اور جو لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح مالک کو چاہیے کہ وہ کر دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اور اگر وہ ہوں گے محتاج تو اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم۔ تو اگر نکاح کے رستے میں یہ چیز رکاوٹ ہے، اور جیسے کہ یہی چیز ہی رکاوٹ بنتی ہے کہ رزق کی کمی ہے، یا ابھی فلی اسٹیبلش نہیں ہے، اور اس کو یہ خدشہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ذمہ داری نہیں اٹھا سکے گا، یا مطلب رزق کی تنگی کے حوالے سے سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے جب بھی کسی کے نکاح میں دیر ہوتی ہے، تو جو میجر مسئلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ابھی حالات نہیں ہیں، ابھی اتنے مالی وسائل نہیں ہیں، ہم کس طرح سے کریں۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوں گے محتاج تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واسع علیم ہے۔ ٹھیک ہے، کہ بہت وسعت والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی تنگی نہیں ہے، وہ تمہیں مال دینے پر بھی قادر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے نکاح کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ 3 کاموں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا۔ تو کون سے کام بتائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرض نماز کہ جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب کہ وہ موجود ہو، اور نمبر 3 پر بیوہ کا نکاح جب اس کا کفو مل جائے۔ کفو سے مراد کہ جب اس کا کہہ لیں کہ ہمسر مل جائے یا کوئی رشتہ ایسا آئے جو سوٹیبل ہو۔ تو ان 3 کاموں میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ریپیٹ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ 3 کاموں میں ہرگز دیر نہ کرنا۔ وہ کون سے کام تھے؟ کہ اگر نمبر 1 پہ جو ہے فرض نماز کہ جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 پر تھا جنازہ جب کہ وہ حاضر ہو، اور نمبر 3 پر بیوہ جب اس کا کفو مل جائے۔
ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے وہ بیوہ جس کا کفو کاف واؤ کاف فا اور واؤ یہ آتا ہے نا سورۃ الاخلاص میں کفوون احد. تو کفو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمسر ہو، جو پارٹنر ہو اس کا. ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل جاتا ہے اس بیوہ کے لیے تو ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ انسان اگر معاشرے میں اس طرح سے تنہا رہتا ہے، اور خصوصاً جب اس طرح کا فتنوں کا دور ہو، تو پھر بہت زیادہ جو ہے یہ خدشہ ہے کہ وہ حرام میں پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر وہ بات کہ جو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو نکاح اس نیت سے کر رہا ہے، مطلب جو نکاح کر رہا ہے اور وہ صالح بھی ہے اور وہ غلام اور لونڈی خواہ یا عام انسان ہو، تو اگر وہ فقیر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا. تو حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے، ضرور مدد کرتا ہے. نمبر 1 پہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے، کہ وہ شخص جس کو خدشہ ہو کہ میں حرام میں پڑ جاؤں گا، وہ خود کو پاک دامن رکھنے کے لیے، حرام سے بچانے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، ہر لحاظ سے مدد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. مکاتب غلام کون سا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. ان 3 لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان تینوں کی ضرور ضرور مدد کرے گا. تو اب یہاں پر نکاح کا حکم دیا گیا، تو گویا نکاح کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی ایک طرح سے تکمیل ہے. تو اگر کوئی نکاح کرتا ہے مرد یا عورت، تو وہ یہ نیت بھی رکھے کہ ہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم مان رہی ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ نکاح اس کے لیے اجر کا سبب ہوگا. اور پھر دیکھیں کہ اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے یا ذمہ داری اٹھانے کا حوصلہ رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، مطلب اس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھر نکاح نہیں کرتا، تو وہ گناہ گار بھی شمار ہوگا. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو ہے کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم میں استطاعت ہے؟ تو ان صحابی نے کہا کہ جی بالکل ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نکاح نہیں کرتے تو تم تو شیطان کے بھائی ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ شیطان لگ جائے گا جو استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کرتے، اور وہ کس طرح سے لگے گا؟ وہ اس انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جائے گا، غلط رستے کی طرف، حرام رستے کی طرف لے کر جائے گا. تو استطاعت اگر ہے، مناسب رشتہ ہے، تو بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس میں پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا ایک حکم ہے، کیونکہ ظاہر ہے اولاد اپنا نکاح خود سے نہیں کر پاتی، خصوصاً لڑکیاں جو ہیں، تو پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں بالکل بھی دیر نہ کریں. کیونکہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آتا ہے، کوئی کسی ایسے انسان کا جس کا دین اور جس کے کردار سے تم مطمئن ہو، تو جو ہو تم نکاح میں دیر نہ کرو. اور اگر تم ایسے رشتے سے انکار کر دو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا. یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کے لیے کیا چیز پریورٹی ہو؟ اس بندے کا دین اور کردار، اور پھر اس کے بعد باقی سٹینڈرڈز. اور ہمارے ہاں باقی سارے سٹینڈرڈز دیکھے جاتے ہیں، وہ کتنا کماتا ہے، اس کی پے کتنی ہے، اس کا گھر کیسا ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری کتنی ہے، گھر، سارا کچھ دیکھا جاتا ہے. جہاں پر دین کی بات آتی ہے، نماز کی، کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، دین کے ساتھ منسلک ہے یا نہیں، تو وہاں پر بس پھر یہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا، اللہ دے دیں گے. تو کیا اللہ رزق دینے والے نہیں ہیں؟ اگر اسی کے کمپیریزن میں کوئی ایسا رشتہ آئے جو دین میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو لیکن دنیاوی لحاظ سے ویک ہو، تو اس ٹائم پر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دین تو ہے نا، رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ رزق بھی دینے والے ہیں. تو یہ ہماری پریورٹیز آج بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں فساد اور بے حیائی عام سے عام ہوتی جا رہی ہے. تو اس میں ہمیں سٹینڈرڈ اپنا جو ہے سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کو ہی پریورٹی دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے جو ہے مختلف کیا کہتے ہیں اس کو، وجوہات کی بنیاد پر جو ہے نکاح کیا جاتا ہے. اس کو یا تو اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، یا اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا اس کا مال دیکھا جاتا ہے، یا پھر اس کے دین کی وجہ سے. مطلب 4 صفات بتائی گئی کہ ایک عورت سے ان 4 صفات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. یہ 4 صفات بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم جو ہو دین کو ترجیح دو، ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری ناک خاک آلود ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا کہ دین کو ترجیح دو گے تو خوش رہو گے، مطمئن رہو گے، لیکن اگر اس کو ترجیح نہیں دیتے تو ناک خاک آلود ہوگی. اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہے پھر زندگی واقعی تنگ ہو جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے، جب دین پریورٹی نہیں ہوتا تو زندگی بہت اجیرن بن جاتی ہے. تو ہمیں کیا بات پتہ چلی، اور یہاں پر بھی دیکھیں وصالحین کا ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ آپ نکاح کے لیے سب سے پہلے اس کا دین دیکھیں، اس کے بعد پھر باقی سارے معاملے. یہ نہیں ہے کہ بالکل صرف دین دیکھا اور کچھ بھی نہ دیکھا، نہ اس کا حسب نسب دیکھا، نہ اس کا یہ دیکھا کہ اچھا اس کا کوئی گھر بھی ہے جہاں پر جا کے وہ بیوی کو ٹھہرا سکے، یا وہ کچھ کماتا بھی ہے کہ 2 وقت کی روٹی ہی کھلا سکے. یہ بات بالکل بھی نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ نمبر 1 پریورٹی پہ کیا ہو، اور پھر نمبر 2 نمبر 3 پر کیا ہو. دیکھنا سب کچھ ہے کہ نمبر 1 پہ دین ہو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ حدیث میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ کن لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں. نمبر 1 پہ وہ شخص، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے. پھر نمبر 2 پہ مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے. اس کو میں آگے ایکسپلین کروں گی اس پوائنٹ کو، ٹھیک ہے، مکاتب. اور نمبر 3 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. ٹھیک ہے. جی، تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ جو ہے نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً نوجوانوں سے فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے. روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ بات تو ہو گئی جو استطاعت رکھتا ہے وہ کر لے. دوسرے نمبر پہ کہ جو استطاعت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا میں کیا کچھ آ جائے گا کہ وہ ابھی بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی دوسرے کی ذمہ داری اٹھا سکے. لاؤ بالا سا بندہ ہے یا لاؤ بالا سا لڑکا ہے، اپنی ذمہ داری خود نہیں اٹھا سکتا. کہاں یہ کہ وہ کسی اور کی بیٹی کو لے آئے اور اس کو کھلا پلا بھی نہ سکے، اس کو چھت نہ دے سکے، اور اگر اولاد ہوتی ہے تو اس کا خرچہ نہ اٹھا سکے. مطلب بالکل بھی اس کے اندر کوئی استطاعت نہیں ہے، یا پھر جو ہے اس کو اس طرح کا کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ غریب ہے یا جو ہے شکل و صورت ایسی ہے، تو بعض اوقات لوگ نہیں اس طرح سے جلدی کوئی اپنی بیٹی دیتا. تو اب اس میں اس انسان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ پھر روزے کثرت سے رکھے تاکہ اس کی جنسی خواہشات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں اور وہ جو ہے حرام کی طرف نہ جائے. تو یہاں پر ہمیں ایک نسخہ بتا دیا گیا کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تو حرام سے خود کو ہمیشہ بچا کے ہی رکھنا ہے، اور جو ہے اپنی شہوت کنٹرول کرنے کے لیے روزے کثرت سے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے پاکیزہ حالت میں ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے. آزاد عورتوں سے کیا مراد ہے کہ پہلے جو اسلام جب آیا تھا اور یہ لونڈی غلام کا سسٹم تھا، تب جو آزاد عورتیں وہ ہوا کرتی تھیں جو عام عورتیں تھیں. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ آزاد کے اپوزٹ جو تھی وہ غلام عورتیں یا لونڈیاں ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پر کیا بات کی گئی کہ وہ لونڈیوں سے نکاح کی بجائے کس چیز کو پریفر کرے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے.
ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں اگر ہم لینا چاہیں تو آزاد عورت سے مراد ایسی عورت ہوگی جو شریف خاندان سے تعلق رکھنے والی ہو، جو محسنہ ہو. محسنہ کا ورڈ مجھے لگتا ہے میں آپ کو پہلے ایکسپلین بھی کر چکی ہوں، جو پاک دامن ہو اور خود کو ہر طرح کے اس طرح کے جو شر ہیں یا فتنے ہیں ان سے بچا کے رکھنے والی ہو. بہرحال اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا متاع ہے اور نیک بیوی بہترین متاع ہے. یعنی دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور سب سے زیادہ جو فائدہ کسی چیز سے اٹھایا جا سکتا ہے اور بہترین فائدہ وہ نیک بیوی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں خوش بختی کی 3 علامات بتائیں کہ وہ خوش قسمت ہے یا خوش بخت ہے وہ انسان جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں. کون کون سی؟ آرام دہ گھر، آرام دہ سواری اور نیک بیوی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نکاح سے جو ہے آدھا ایمان انسان کا مکمل ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ زور دیا. ایک صحابی آئے تھے تو انہوں نے یہ بہت لمبی حدیث ہے جس میں صرف متعلقہ جو پارٹ ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ انہوں نے جو تھا نا اس چیز کو کہا کہ میں جو ہوں اب نکاح نہیں کروں گا، میں بس اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے ہی لگا لوں گا. تو یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس پر جو ہے ناراض ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا ان سے ملاقات کر کے کہ میں جو ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو بہرحال اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نکاح کرنا دینداری کے بالکل خلاف نہیں ہے. جیسے کہ باقی مذاہب میں یہ چیز ہے، خصوصاً کرسچینٹی میں یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جو ہے اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. خصوصاً ان کے جو ننز ہوتے ہیں یا جو ان کے پادری ہوتے ہیں یا جو راہب ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دینداری صرف اسی میں ہے کہ انسان نکاح نہ کرے. اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ یہ لوگ نکاح ساری زندگی نہیں کرتے، جبکہ اسلام دین فطرت ہے. اس کو پتہ ہے، اسلام کو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان کی کیا کیا فطرت میں اس کی ضروریات موجود ہیں، اس کے کیا کیا فطری تقاضے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ حکم دیے ہیں، اور نکاح کا حکم بھی ان میں سے ایک ہے. تو نکاح جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اور اس کو برا سمجھنا گویا یہ سنت کو اور اللہ کے حکم کو برا سمجھنا ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کرو، اللہ تم سے وعدہ پورا کرے گا. اور پھر انہوں نے یہ والی آیت تلاوت کی، یعنی اگر تم پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرنے میں جلدی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے جو یہ وعدہ ہے کہ وہ غنا تمہیں عطا کرے گا، تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کر دے گا. تو اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اچھا اس کی جاب ایسی ہے یا وہ کماتا کم ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے. تو انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی ضرور وسیلہ بنا دیتے ہیں جس سے انسان کی جو ہے یہ ضروریات پوری ہو جائیں. اچھا، میٹنگ اب تھوڑی دیر میں بند ہو جائے گی، تو اگلی آیت میں نیکسٹ میٹنگ میں ہی سٹارٹ کرواتی ہوں. میں تب تک آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھ لوں. عورت کے سر پہ کوئی نہ ہو تو ولی کون ہوگا؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا نا. والد نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی سرپرست تو ضرور ہوگا. اس کے چچا ہو سکتے ہیں، اس کے ماموں ہو سکتے ہیں، یا جو بھی اس کا قریبی مرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کا ولی بنے گا. کورٹ میرج کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل گروپ میں بھیجوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے سمجھ جائیں. لڑکی کی شادی میں رکاوٹ کیوں آتی ہے؟ صرف لڑکی کی شادی میں نہیں آتی، لڑکوں کی شادی میں بھی آتی ہے، ایسی کوئی وہ نہیں ہے. بہت ساری اس کے پیچھے ریزنز ہیں. ہم سب سے بڑی جو قصور ہے ہم لوگوں کا ہی ہے. ہمارے اپنے بھی سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے پیرنٹس کے بھی سٹینڈرڈز ہیں، پھر ذات پات کے سسٹم ہیں کہ اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا، اور اگر کرنا بھی ہے تو پھر جو ہے اس کی شکل و صورت ایسی ہونی چاہیے، اس کا قد کاٹ ایسا ہونا چاہیے، اس کی جاب ایسی ہونی چاہیے، وہ فلی اسٹیبلش ہونا چاہیے. پھر جا کے سوچتے ہیں، اور پھر اس میں بھی اتنے خرچے اور اتنے مالی حالات ہوں گے تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں. تو ڈھیروں چیزیں ہیں جس میں جو ہے جو رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں.
شادی کے لیے ذات وغیرہ دیکھنا کس حد تک صحیح ہے؟ دیکھیں، ذات صرف ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اور صرف اس نام کی بنیاد پر آپ کسی کے کریکٹر کو جج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ ایک چیز بہت ہی زیادہ عام ہے، اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ زیادہ تو یہ ذہنی غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اتنا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر رہے، تو یہ چیز ہندوؤں میں ہے۔ اگر آپ ان کا دیکھیں تو ان میں باقاعدہ کلاس سسٹم ہے، اور وہ اس چیز کے بارے میں اتنے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں۔ تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے صرف اس بنیاد پر ایک اچھا رشتہ ٹھکرا دیں، اگنور کر دیں، یا اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھائے رکھیں کہ وہ ہماری برادری کا نہیں ہے، وہ ہماری ذات کا نہیں ہے۔ ہمیں کیا پتہ جو ہماری ذات کا بھی بندہ ہے وہ بھی صحیح کردار کا ہے یا نہیں ہے؟ تو ذات صرف ایک نام ہے، اس کو سٹینڈرڈ نہیں بنانا چاہیے بالکل بھی۔ آج کے لوگ ایسے نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا اپنا سیپریٹ کام نہیں کرے گا تب تک شادی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، رخصتی نہ کریں لیکن نکاح تو کر سکتے ہیں نا۔ اور اس میں بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سٹینڈرڈ کا، کس لیول کا سیپریٹ کام چاہ رہے ہیں۔ 1 لاکھ 2 لاکھ کماتا ہو پھر کریں گے تو یہ تو پھر بہت زیادہ ایک جو ہے مشکل بات ہو جائے گی۔ اچھا، میٹنگ بند ہو رہی ہے، باقی جن کے کوسچنز رہ گئے ہیں تو وہ اپنے کاپی کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو کسی کا سوال تھا کہ فرقے دیکھنا یہ کس حد تک جو ہے ضروری ہے۔ دیکھیں، ابھی جتنی بھی ہماری بات ہوئی اس میں جو مین پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ جو ہے دین پریورٹی پر ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں بہت زیادہ جیسے فتنہ بڑھا ہے ویسے ہی دین میں اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر کیا جا رہا ہے رشتہ، کیا وہ صحیح عقیدے کے لوگ ہیں، کیا وہ سنت پر چلنے والے لوگ ہیں، کیا وہ بدعت تو نہیں کرتے؟ تو یہ چیز دیکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ انسان تب دیکھ سکتا ہے جب اس کو خود بھی علم ہو کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، اور بدعت کیا ہے۔ اگر اس کو خود نہیں پتا تو وہ کیسے آگے اسی سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے ڈھونڈ سکتا ہے؟ اور پھر بعض اوقات جب اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا اور ایسے غلط عقیدہ کے لوگوں کے گھروں میں نکاح کر دیا جاتا ہے تو لڑکی کا اپنا دین بھی بعض اوقات نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ان کا عقیدہ، ان کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں کیا وہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، تو یہ سب دیکھنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے آپ کے کوسچنز میں لاسٹ میں دیکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنا جو آج کا ٹارگیٹ اس کو مکمل کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں الذین، وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کی وسعت، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ، کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اب یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ تم میں سے جو استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ نکاح کر سکے، یعنی وہ بالکل نہیں کماتا اور بالکل ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، یا بالکل بھی جو ہے وہ نکاح کی وہ نہیں کرتا، نکاح کے قابل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ پاک دامنی ضرور اختیار کریں۔ اب بہت سے لوگ اس لیے حرام کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہماری شادی نہیں ہو رہی تو ہمارا کیا قصور ہے، تو اب ہم جو ہے کیا کریں؟ تو اب اس میں کیا کہا گیا کہ وہ ویٹ کریں، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اب یہاں پر اسپیسیفک یہ بات نہیں بتائی گئی کہ جو ہے کہ صرف مالی رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ صرف مال ہی دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ رشتے میں رکاوٹ ہو، کوئی اچھا رشتہ، کوئی جوڑ کا رشتہ نہ آ رہا ہو، کوئی دیندار نہ آ رہا ہو، اس لیے رشتے میں دیر ہو رہی ہے، نکاح میں دیر ہو رہی ہے، تو اس میں پھر اگر انسان پاک دامنی کے ساتھ خود کو ہر فتنے سے بچا کر رکھتا ہے، حرام سے بچا کر رکھتا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
تو اس میں ہم سب کے لیے بہت ہی بڑا لیسن ہے کہ ہم خود کی حفاظت کریں، اپنی حیا کی حفاظت کریں، اپنے پردے کی حفاظت کریں، اور خود کو اس طرح سے کسی بھی حرام کام میں ملوث نہ کریں. اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آگے جو رستے ہیں وہ بہت آسان کر دیں گے، خواہ وہ کسی بھی لحاظ سے ہوں. اس کے بعد ہے والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ جو چاہتے ہیں مکاتبت یا آزادی کی تحریر ان میں سے جن کے مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ. فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو مکاتبت کر لو ان سے اگر جانو تم ان میں کوئی بھلائی. اب یہاں پر مکاتبت کی بات ہو رہی ہے. مکاتبت کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو غلام یا لونڈی اور اس کے مالک کے درمیان ہوتا ہے. کس چیز کا کانٹریکٹ ہوتا ہے؟ کہ غلام یا لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک سے کیا کہتا ہے کہ میں اتنے عرصے میں اتنی رقم آپ کو لا کر دوں گا اور آپ جو ہے مجھے آزاد کر دیں. یعنی غلام یا جو لونڈی ہے وہ اپنی آزادی خود خریدتا ہے. ایک تو یہ کنڈیشن ہے. دوسری کیا ہے کہ مالک خود جو ہے غلام کو کہہ سکتا ہے کہ اگر تم آزاد ہونا چاہتے ہو تو مجھے اتنی رقم لا دو، ٹھیک ہے، اپنی محنت کر کے اتنی رقم کما کے لا کر دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو یہ جو آپس میں کانٹریکٹ ہوا ہے کہ ہاں اتنے عرصے میں اتنی رقم، یہ مکاتبت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مکاتبت کر رہا ہے غلام وہ مکاتب کہلائے گا. یہ جو بھی پچھلی حدیث میں ذکر ہے نا کہ 3 لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر تھا مکاتب غلام کی جب وہ ادائیگی کی نیت کرتا ہو، تو یہ وہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس بارے میں بہت زیادہ کلیئر حکم دیا گیا کہ جو مکاتبت چاہتے ہیں ان سے مکاتبت کر لینی چاہیے. تو یہ حکم جو ہے مالکوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو مالک ہے وہ اپنے غلاموں پر کوئی زبردستی نہ کریں کہ ان کا غلام آزاد ہونا چاہ رہا ہے اور وہ کانٹریکٹ بھی کر رہا ہے، مکاتبت بھی کر رہا ہے، لیکن اب مالک یہ نہ کہے کہ نہیں نہیں میں نے تمہارا کانٹریکٹ قبول ہی نہیں کرنا، میں نے تمہیں آزاد ہی نہیں کرنا. تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے. اور پھر یہ کہ اگر تمہیں ان میں کوئی خیر نظر آتی ہے، اور خیر وہی چیز جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی کہ یہ جو ہے آزاد ہونے کے بعد لوگوں کو نقصان نہیں دیں گے، یا ان کے اندر اتنی استطاعت ہے کہ وہ اتنا مال کما سکیں اور اپنی مکاتبت والی رقم جو ہے وہ ادا کر سکیں. اور پھر جو ہے کہ ان میں کوئی اس طرح کا کوئی فتنہ وغیرہ برپا کرنے کی کوئی ان کی نیت نہ ہو. ٹھیک ہے. ان غلاموں کی کہ ہم آزاد ہونے کے بعد یہ کریں گے یا کچھ بھی نا. تو پھر جو ہے مالکوں کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور مکاتبت کر لینی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر مالک کے لیے اس میں بھی اجر ہے اگر وہ مکاتبت کے لیے غلام کی رقم کم کر دے. یعنی مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے غلام کہ اچھا میں آپ کو 20 درہم دوں گا تو آپ مجھے جو ہے آزاد کر دیں. اب مالک دیکھ رہا ہے کہ وہ کما کے لا رہا ہے روز کا 1 درہم، لیکن جو ہے بڑی مشقت سے کما کے لا رہا ہے، تو مالک جو ہے ترس کھاتے ہوئے کہہ دے غلام کو کہ اچھا بس چھوڑو 20، تم مجھے 15 دے دینا. تو یہ بھی چیز اس کے لیے باعث اجر ہوگی مالک کے لیے. ٹھیک ہے. یا پھر مالک خود اس کی مدد کرتا ہے. کس طرح سے؟ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور وہ انہیں اس اللہ کے مال میں سے دے جو اس نے تمہیں دیا ہے. وَآتُوهُم، اور دو انہیں مِّن مَّالٍ، مال میں سے اللہ کے الَّذِي، وہ جو آتاکم اس نے تمہیں دیا. مالکوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اب تمہیں چاہیے کہ وہ تم ان غلاموں کو بھی دو. یعنی اس میں پھر کیا چیز آ سکتی ہے کہ تم ان کی مکاتبت میں ان کی ہیلپ کرو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ اگر واجب ہوتی ہے مالک پر تو زکوٰۃ کی وہ رقم اپنے اس غلام کو بھی دے سکتا ہے کہ ہاں چلو وہ مکاتبت میں اپنا جو اس کا ڈیمانڈ ہے، اس کا کانٹریکٹ ہے، اس کو وہ پورا کر لے. ٹھیک ہے. تو مالی لحاظ سے اپنے ہی غلاموں کی مدد کرنا تاکہ وہ جلد از جلد آزاد ہو جائیں، یا پھر کسی اور کی مدد کرنا کہ وہ آزاد ہو جائے اور اس کی مکاتبت کی جو ساری کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہو جائیں، تو یہ ان کے لیے باعث اجر ہوگا. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو یا اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر اگر وہ پاک دامنی چاہیں، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کا سامان زندگی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے پہلے ہمیں اس کا پورا جو ہے
پس منظر دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں اس چیز کی سمجھ آئے گی. جیسا کہ ابھی میں بتا چکی کہ شروع کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ تھی، اور خصوصاً اسلام کے آنے سے پہلے جو تھا کیا تھا کہ جن کے پاس لونڈیاں ہوتے تھے، جن لوگوں کے پاس، وہ جو مالک تھے وہ اپنی ان لونڈیوں کو غلط قسم کے کام کروا کر جو ہے ان کی کمائی لے لیا کرتے تھے، یعنی بدکاری ان سے کروایا کرتے تھے، اور جو ہے جو کمائی ان کو ملتی تھی تو وہ یہ خود رکھا کرتے تھے. یا آپ جس کو آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں کہ پروسٹیٹیوشن کا جو دھندا تھا تو وہ اپنی لونڈیوں سے کروایا کرتے تھے. عبداللہ بن ابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس کے پاس لونڈی تھی، اور وہ جو ہے باقاعدہ اس سے یہ غلط قسم کے کام بدکاری کروا کر جو ہے اس کی کمائی کو خود رکھ لیا کرتا تھا. تو بہرحال اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم جو ہو ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. اب اس سے ہرگز یہ حکم نہیں نکل رہا کہ جو پاک دامن نہیں رہنا چاہتی اور وہ خود یہ کام کرنا چاہتی ہے تو تم ان کو مجبور کر سکتے ہو. بالکل بھی یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو یہ چیز تھی، لیکن اسلام کے بعد جب لونڈیاں مسلمان ہو گئی تو پھر ان سب کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کے غلط کام میں ملوث نہ ہو، وہ بدکاری نہ کریں، وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسلام میں اس چیز کا کیا حکم ہے، اور یہ جو ہے بے حیائی والا کام ہے، کوئی بھی اپنی عزت اس طرح سے جو ہے نیلام نہیں کر سکتا. تو جب یہ حکم ان کے سامنے تھے، اللہ تعالیٰ کا دین ان کے سامنے تھا، تو ان کی یہی پریورٹی ہوتی تھی کہ وہ جو ہے خود کو بچا کے رکھیں، پاک دامن رکھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی سائڈ لی، عورتوں کی سائڈ لی کہ یہ جو ہے پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو تم کیوں ان کو مجبور کرتے ہو کہ وہ جو ہے اپنی عزت کو بیچیں، یا جو ہے وہ اپنی عزت پر داغ لگائیں، یا وہ بدکاری کریں، یا کسی غیر مرد کو خوش کریں. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور تم یہ کیوں کرنا چاہتے ہو؟ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم تلاش کرو دنیا کی زندگی کا سامان. اس سے کیا مراد ہے کہ جو ہے تم اس کام کے بدلے کمائی چاہتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی کمائی جو ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور وہ حرام ہے، اور اس کے بارے میں واضح حدیث میں حکم آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور کاہن کی شرینی سے منع فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص لونڈیوں سے جو ہے جبرن یہ بے حیائی کا کام کروائے گا، مجبور کر کے کروائے گا، تو کیا ہے کہ وہ پھر مالک گنہگار ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جس لونڈی کو مجبور کیا جا رہا ہے اس گناہ پر، وہ پھر گنہگار نہیں ہوگی، اس کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خود سے اپنی خواہش سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اس کو مجبور اتنا کیا گیا کہ وہ اس کام پر جو ہے مجبور ہو کر یہ کام کر رہی ہے. تو ایسی لونڈی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قصوروار نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کروائے گئے ہوں وہ معاف ہیں. تو ہم سب کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم سے کوئی بھول میں کوئی کام ہو جاتا ہے، لا علمی میں کوئی کام ہو جاتا ہے، یا ہم کسی کے بہت زیادہ دباؤ میں آ کے کہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو، دباؤ میں آ کے کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کام پر ہماری پکڑ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ریوائز کر دوں، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت سے خطا، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، کہ بھول کے کوئی غلط کام کر لیا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کروائے گئے ہوں وہ معاف ہیں. خطا میں کیا ہو جاتا ہے کہ لا علمی میں انسان نے کوئی غلط کام کر دیا، نسیان میں بھول کر، جیسے بعض اوقات روزے میں ہم بھول کر کھا پی لیتے ہیں تو ہمارا روزہ تو نہیں ٹوٹتا نا، تو یہ بھولنا جو ہے یہ معاف ہے. اور اسی طرح جبرن کوئی گناہ کرواتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہی آتا ہے، مطلب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کی جان کو خدشہ ہے، تو اس میں پھر وہ اتنی حرام کی مقدار لے سکتا ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مجبوری والی کیفیت میں جو ہے حرام کی کچھ جو مقدار ہے وہ پھر جائز ہو جاتی ہے لینا، کہ انسان اپنی جان بچا سکے. لیکن جب وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو اس میں اپنی اس کی کوئی مرضی شامل نہ ہو. اگر یہاں
پر جو باندی ہے یا لونڈی ہے وہ بے شک پہلے تو مجبور کی گئی کہ مالک نے مجبور کر کے اس سے یہ کام کروایا، لیکن جب وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کی اپنی خواہش بھی اس میں شامل ہو گئی، تو پھر وہ بھی گنہگار ہوگی۔ اور اگر وہ کراہت کے ساتھ اور ناپسندیدگی کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کے دل کی حالت کیسی ہے اور وہ کوئی کام کس نیت سے کر رہا ہے، تو اگر اس کا دل صاف ہے، نیت صاف ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی اس کی پکڑ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر وہی بات آگے کی گئی وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو کوئی مجبور کرے گا انہیں تو اللہ تعالیٰ بعد میں ان کو مجبور کرنے کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی اگر لوگ ان کو مجبور کرتے ہیں اس جگہ کام کرنے پہ اور وہ جو ہے مجبوراً یہ کام کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم ہے، البتہ جو مجبور کر رہا ہے وہ گنہگار ضرور ہوگا۔ اب یہ تو پہلے دور میں تھا کہ مالک اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے، اب آج کے دور میں باقاعدہ یہ دھندا ہوتا ہے، مرد یا عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو یہ دھندا کرتی ہیں اور لڑکیوں کو اس کام کے لیے مجبور کر دیتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی کہانیاں بھی سننی ہوں گی کہ فلاں لڑکی اتنی زیادہ مجبور ہو گئی تھی کہ غربت سے کہ اس نے پھر اپنی عزت بیچ دی اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو پروسٹیٹیوشن کا سارا ہے وہ بھی اسی میں ہی تقریباً آ جاتا ہے، اور جو مجبور کر رہے ہیں اس طرح سے لڑکیوں کو اور عورتوں کو کہ وہ یہ غلط کام کریں وہ بہت پھر گناہ گار ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف آیات واضح اور مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، اور نصیحت متقی لوگوں کے لیے۔ ابھی ہم لوگوں نے پھر آیت نمبر 33 تک کیا دیکھا کہ ہر وہ رستہ جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے اس رستے کو بند کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اگر پروسٹیٹیوشن کا جو یہ پیشہ ہے یہ جائز ہوتا تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ معاشرے میں بے حیائی پھیلتی، لیکن آج ہم لوگوں نے بھی اس چیز کو جائز سمجھا ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت سے مرد ہوتے ہیں خصوصاً جو یہاں پر جاتے بھی ہیں اور اس طرح سے غلط قسم کے کام بھی کرتے ہیں، اور اب تو استغفر اللہ یہ دور آ گیا ہے کہ باقاعدہ ایسی عورتوں کو گھر میں لایا جاتا ہے اور اپنے فنکشنز پر شادی پر یا مہندی کی رسموں پر ان سے ڈانس کروایا جاتا ہے اور بہت انجوائے کیا جاتا ہے، اور یہ عورتیں باقاعدہ مردوں میں ڈانس کرتی ہیں، تو یہ بہت ہی غلط قسم کے کام ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ پاؤں اپنا اتنی زور سے نہ ماریں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے، تو جب پاؤں اس طرح زور سے مار کے چلنا گناہ ہے تو آپ سوچیں ڈانس کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، کہ جس میں عورت پورے کی پوری اپنے آپ کو جو ہے پیش کر رہی ہے، نمائش کر رہی ہے، اس کا جسم پورا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے، تو یہ بہت ہی سخت گناہ میں آ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آیات، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو بالکل واضح ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یا کوئی یہ جواز نہیں پیش کر سکتا کہ اچھا یہ آیات تو پہلے لوگوں کے لیے تھیں، اب تو معاشرہ چینج ہو گیا ہے، اسلام کے احکامات ہر دور میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیتے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر یہ آیات اب تک موجود ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ حکم آج بھی ہمارے لیے ویسا ہی قابل عمل ہے جیسا کہ صحابہ کے دور میں تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم میں سے پہلے، تو ان لوگوں نے جب ان احکامات پر عمل کیا وہ ہمارے لیے مثال بن گئے ہیں، تو ان کی مثالوں کو فالو کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تمام مسلمان اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں لیکن قرآن سے نصیحت پکڑنے والے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے آٹے میں نمک کی مقدار کے برابر ہیں۔ ہم میں سے کون قرآن نہیں پڑھتا روز، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کے تمام احکامات کو جانتے ہیں اور پھر ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، صرف وہی اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ نصیحت پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ جو بتا دیا گیا اس پر جھک جاتے ہیں، عمل میں لے آتے ہیں ان چیزوں کو۔ جیسے سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی آتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت دے گی صرف کن کو؟ جو متقی ہیں، جن کے دلوں میں واقعی تقوی ہے، جن کے دلوں میں واقعی اللہ کا کوئی مقام ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ صرف وہی اللہ کے احکامات کو سیریس لیں گے اور ان پر عمل کریں گے، باقی لوگوں کے نزدیک یہ عام سی باتیں ہوں گی۔ تو مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں متقین میں شامل ہوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آیات آتی ہیں میں ان سے نصیحت پکڑتی ہوں، کیا جو میں نے اب تک جان لیا، جو سن لیا، کیا میں اس پر عمل کر رہی ہوں؟ اگر میں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میرے اندر تقوی ہے، اور اگر میں ان ساری چیزوں کو صرف باتیں سمجھتی ہوں اور ان کو اتنا سیریس نہیں لیتی تو مجھے اپنے ایمان کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تقوی کا معیار ہی یہی ہے کہ یہ انسان جو ہے نصیحت تو لازمی پکڑے گا، عمل تو لازمی اس کا بدلے گا۔ ہمارا عمل نہیں بدل رہا پھر اس کا مطلب ہے ہمارا تقوی، ہمارے اندر اللہ کا خوف بہت ہی کم ہے یا پھر بالکل ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، لیکن یہ ہمارا دل بتا دیتا ہے کہ ہم کتنے معنوں میں اور کتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تقوی جو کیفیت ہوتی ہے نا، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں صرف ڈر شامل نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ہر وہ کام چھوڑ دے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور پھر اللہ کی محبت میں ہر وہ کام کرے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ کیفیت ہے تقوی کی، اور جس کے اندر یہ تقوی ہو ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ اور متقین کی فضیلت قرآن پاک میں مختلف مقامات پر آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا ٹاپک اور ہمارا لیسن جو تھا وہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ کل کی آیت بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی خوبصورت ہے، آیت نور، اللہ نور السماوات والارض، تو کائنڈلی ٹائم پر آئیے گا۔ اچھا سوری، کل تو سنڈے ہے، کل آپ کا کوئز ہوگا منڈے کو انشاءاللہ، تو بالکل بھی جو ہے ایبسنٹ مت ہوئیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا اس میں سے۔ جی اب میں آپ لوگوں کے کوسچنز دیکھ لیتی ہوں۔ جی جن کو جانا ہے وہ بے شک چلے جائیں۔ دیکھیں، لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھاگ کر شادی کری ہے تو وہ شریعت اس کو نکاح تسلیم نہیں کرتی۔ لڑکا اپنا نکاح خود کر سکتا ہے لیکن لڑکی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ بہت سے، اب تو جہالت کا یہ حال ہے، بہت سے لوگ آپس میں لڑکا لڑکی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارا گواہ ہے، وہی ہمارا ولی ہے۔ تو یہ بالکل درست نہیں ہے، اسلام نے ہمیں پراپر طریقہ بتایا ہے ہر چیز کا، اس طریقے کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کہیں رشتہ بھیجو اور ہاں کرنے کے بعد نہ ہو جائے تو کیا وہاں سے رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں؟ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے گھر رشتہ آ رہا ہے یا آپ کہیں رشتہ بھیج رہے ہیں تو استخارہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ استخارہ بہت ہی بہترین حل ہے۔ اگر وہ رشتہ، وہ جگہ، وہ شخص آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی آ جائے گی جس سے وہ رشتہ یا وہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر نہ ہو جاتی ہے یا جہاں پر منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، ہم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر ہمارا وہاں پر ہو جاتا تو میں بھی وہ آگے میرے دین، دنیا یا آخرت کے لیے بہت نقصان دہ جگہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے ہی بچا لیا، تو اس میں نیگیٹو بالکل بھی نہیں سوچنا، ٹھیک ہے؟
اور اگر لگ رہا ہے کہ اچھا دیر ہوئی جا رہی ہے تو اس میں بھی پھر اللہ کی کوئی حکمت ہے، یا پھر آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ خود کو کتنا بچا کے رکھتے ہیں۔ اور وہی بات جو اللہ کے ہاں بہترین ٹائم مقرر ہے، جب اللہ کو پتا ہوگا کہ ہاں اب آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے، اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، تو پھر وہ آپ کے لیے جو ٹائم لکھا گیا ہے اس پر ہی آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن تب تک خود کو پاک دامن رکھنا ہے۔ لڑکی اگر پسند کرے تو کیا وہ صحیح ہے؟ جی، پسندیدگی منع نہیں ہے، لیکن اس پسندیدگی کے بعد جو اقدامات کیے جاتے ہیں، جو کام کیے جاتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی حرام ہو جاتے ہیں۔ کہ اچھا مجھے کوئی پسند ہے تو میں خود سے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دوں، خود سے اس کو پرپوز کرنا شروع کر دوں، یا اس سے کوئی تعلق قائم کر لوں، یہ بالکل غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی پسندیدگی اس طرح سے دل میں ہے کسی انسان کے بارے میں، خواہ وہ لڑکا یا لڑکی، تو اب جو ہے اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے، اور وہ جو ہے بڑوں میں ہی معروف طریقے سے اس مسئلے کو، اس معاملے کو طے کریں، بجائے اس کے کہ لڑکا لڑکی خود سے ہی کچھ اپنا جو ہے ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں۔ اگر لڑکا بالکل نہ کماتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو پھر حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر تو وہ خود نہیں کما رہا اور اس کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری، تو جو ہے پھر اس میں دیر نہ کی جائے۔ لیکن اگر کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ لڑکا ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتا، تو پھر نکاح کرنے کا مقصد کیا؟ مطلب نکاح کے بعد وہ کوئی آپ کو گھر فراہم نہیں کر سکتا، چھت نہیں دے سکتا، یا 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، پھر ایسے نکاح میں تو وہی ہے نا کہ کچھ ہی عرصے بعد لڑائیاں جھگڑے اتنے زیادہ ہوں گے، ڈپریشن اتنا زیادہ ہوگا کہ انسان اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا۔ تو اس میں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ وہ آپ کی ذمہ داری اٹھا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جو استطاعت نہیں رکھتا، یہ واضح بات کی گئی۔ باقی یہ ہائی اسٹینڈرڈ نہ رکھیں، بات دراصل یہ ہے اگر ہماری خود کی فیملی بھی بدعت میں ہو تو آپ کو اپنی فیملی پہ سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر ایسی فیملی جو ہے ڈھونڈنی چاہیے، اور ظاہر ہے آپ کے پیرنٹس ہی ڈھونڈیں گے، تو جب تک آپ اپنے پیرنٹس کو حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھائیں گے تب تک وہ آپ کے لیے ویسا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ تو اس میں آپ پر بھی تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ آپ ان کو صحیح تعلیم دیں، ان کو حق بتائیں، ان کو غلام فری میں ملتے تھے، اب یہاں پر پیسے لینا جائز ہے؟ دیکھیں، اب تو غلام اور لونڈی کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یہ جو پیشہ ہے کہ بیچے جاتے ہیں، لڑکے بیچ دیے جاتے ہیں یا لڑکیاں بیچ دی جاتی ہیں، تو یہ غلام لونڈی کی سینس میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ تو جائز بھی نہیں ہے اس طرح سے۔ اگر ہم کسی کی شادی پہ گئے اور وہاں پر گانے چل رہے ہیں اور ہمارے کہنے کے باوجود بھی انہوں نے گانے بند نہیں کیے، تو ہم کیا کریں؟ آپ وہاں سے آ جائیں، کوئی مجبوری نہیں ہے نا وہاں پہ بیٹھنا، آپ نے حق پہنچا دیا، آپ نے ان کو کہہ دیا کہ اس کو بند کر لیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مان رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے گناہ گار ہوتے رہیں، کیونکہ وہ اس ٹائم پر جو مجلس ہے، وہ اس ٹائم پر آپ سوچیں کہ اللہ کو کیسی لگ رہی ہے، تو کیا میں چاہوں گی کہ اللہ مجھے بھی اس مجلس کا حصہ دیکھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ استخارے کی دعا بھول گئی میں، اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ الحمدللہ آج ایک اور کانفرنس کا اہتمام کیا
قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان ٹیم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے۔ آپ کی ٹیم نے بہترین طریقے سے پردہ سیریز کو کمپلیٹ کروایا اپنے گروپس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کی ایفرٹ کو قبول فرمائے، جس نے اس میں حصہ ڈالا، جس نے اس کو کروانے کا مشورہ دیا، جس طرح سے آپ نے اس کا اہتمام کیا۔ اس کورس کے لیے آپ نے ٹیسٹ بنائے اور لوگوں کا فیڈ بیک لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح آپ کی ٹیم میں برکت عطا فرمائے، اتفاق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ اسی طرح سے دین کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام ایفرٹس کو قبول فرمائے، آمین۔ آپ سب آج مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بابرکت، اتنے اہم کام کے لیے چوز کیا، پردہ جو بہترین عمل ہے ایک عورت کے لیے، اور اس کو کر لینے کے بعد انشاءاللہ آپ سب اپنے اندر ایک ہیوج چینج، ایک زبردست چینج دیکھیں گے انشاءاللہ، جو ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد وہ تمام بہنیں، وہ تمام ممبرز جنہوں نے اس کورس میں حصہ لیا، شوق اور لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا، اس کو سنا بھی اور اس کے ٹیسٹ بھی کیے، الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین۔ اور یقیناً آپ کو اس کورس میں انتظار رہتا ہوگا کہ نیکسٹ لیکچر کب آئے گا، کیونکہ ایک تڑپ ہے نا، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے سننا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اس کو انتظار بھی رہتا ہے۔ اور کئی ایسی بہنیں ہوں گی جن کے دل میں وش تھی، خواہش تھی کہ کبھی ہم پردہ کریں، اور ان کو ایک موٹیویشن کی، ایک پش کی ضرورت تھی، اور وہ ان کو اس گروپ کے توسط سے ملی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی لگن کا بہترین طریقے سے آپ کو جواب دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین۔ پردہ سیریز کر لینے کے بعد، اس کورس کو کر لینے کے بعد عموماً 3 رویے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، جو خواتین ہیں وہ سوچتی ہیں کہ اب مجھے پردہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، میں اسے پھر نہیں سکتی، اب میں نے سن لیا سب کچھ، میں نے آیات بھی سنی ہے، مجھے موٹیویشن بھی مل گئی ہے، مجھے ہر حالات میں رہنے کا طریقہ بھی آ گیا ہے، اب میں ہر مشکل کے مقابلے کے لیے تیار ہوں اور مجھے پردہ کرنا ہے۔ تو پھر وہ اللہ سے خوب مدد مانگتی ہیں کہ یا رب العالمین، میرے بس میں تو کچھ نہیں، میں یہ پہلا سٹیپ اٹھا رہی ہوں، آپ میری مدد کریں۔ تو اللہ ان کو تھام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نوٹس کر لیتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا شوق ہے، کمزور ہیں لیکن کرنا چاہتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان نیت کر لیتا ہے تو آسانی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو بس پھر تیار رہیں، آج سے آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، بس آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ مشکلات آئیں گی کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچ پہ ہیں، آپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والی ہیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ رکاوٹیں نہ آئیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل آئے مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو آسانیاں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسپیشلی جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ رب العالمین، یہ میں تیرے لیے کر رہی ہوں، یہ تیرا حکم ہے اور مجھے صرف تجھے راضی کرنا ہے، مجھے دنیا والوں کو راضی نہیں کرنا۔ اتنی زندگی میں نے گزار دی جس سے میں نے لوگوں کو راضی کیا، مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، اور نہ مجھے کچھ آگے ملنے والا ہے۔ مجھے جو کچھ ملنا ہے یا رب العالمین تیرے در سے ملنا ہے، میری دنیا اور آخرت تو نے سنوارنی ہے۔ تو میں تیرے تیری قرآن کی آیات پر عمل کرنے جا رہی ہوں، تیرے احکامات پر عمل کرنے جا رہی ہوں، یا رب العالمین مجھے استقامت عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ اور ہو سکتا ہے آپ اپنی فیملی میں پہلی ایسی ممبر ہوں اور پہلی ایسی انسان ہو جسے اتنا بڑا سٹیپ اٹھانا۔ انشاءاللہ یہ آسان سٹیپ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہاں پہ لوگ ٹو نہیں ہیں شرعی پردے کے لیے۔ ایک نارمل پردہ جو ہے وہ تو سبھی کرتے ہیں کالج یونیورسٹی کے لیے، باہر جانے کے لیے، لیکن شرعی پردہ یعنی سب سے پردہ، ہر غیر محرم سے پردہ، یہ ایک بڑا سٹیپ ہے۔ تو مشکلات آئیں گی لیکن آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کی فیملی میں جو باقی خواتین ہیں وہ بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں گی کہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ پہلے مذاق بھی اڑایا جائے گا، عجیب لگے گا، کیونکہ آپ سٹرینجرز ہیں نا، آپ اجنبی لوگ ہیں اس دنیا میں اس وقت، کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے،
ایسے بھی پردہ ہو سکتا ہے، گھر میں بھی پردہ ہو سکتا ہے، اور لائک پردے میں رہ کے بھی انسان یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ یہ تو بھئی ایک مثال ہے۔ تو باتیں بھی ہوں گی لیکن لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو پھر ساری رکاوٹیں خود بخود، سارے طوفان خود بخود تھم جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے سیریز میں بھی کہا تھا، اور ادھر بھی آپ سے کہوں گی، کہ آپ نے کسی کو ہارشلی جواب نہیں دینا۔ کچھ بھی ہو، آپ کو لوگ کیسے بھی کمنٹ پاس کریں، آپ کا اخلاق آپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ان کو علم نہیں ہے، آپ کو علم آ گیا ہے، تو اپنے آپ کو بہت برتر نہیں سمجھنا کہ میں تو گریٹ ہوں، اور اب میں پردہ کر رہی ہوں تو مطلب میں ایک کمپلیٹ مومن مسلمان ہوں، باقی سب تو کافر ہیں، نعوذ باللہ باقی سارے جہنمی ہیں۔ ایسی بات آپ نے نہیں سوچنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، آپ کو عمل کی توفیق دی، اب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ ہم بھی پہلے ایسے ہی تھے، رائٹ؟ ہم بھی لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے ہوں گے کسی نہ کسی بات پر، تو اب ان کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو بات کریں گے، کچھ بھی ہیں، آپ نے بہت پوزیٹیولی، بہت اچھے طریقے سے ان کا رسپانس کرنا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے؟ سم ٹائم آپ سے بڑے ہوں گے لوگ جو آپ کو بات کر جائیں گے، اور کبھی کبھی آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ سب اپنے ہی تو ہیں، تو تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ ایسی ہی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی، لیکن آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پوزیٹیولی جواب دینا ہے۔ آپ کا جواب جو ہے نا، وہ بتائے گا کہ آپ دین پہ عمل کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی، کیونکہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے اخلاق کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے منہ سے نکلا ہوا ہر ورڈ اللہ کے میزان میں کاؤنٹ ہوگا، اور اللہ کے نیک فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، اور جتنا آپ پازیٹیو جواب دیں گی اتنا زیادہ لوگ آپ سے متاثر ہو کے دین میں داخل ہوں گے، اور جتنا آپ برا رسپانس کریں گی، لوگ کہیں گے کہ اگر دین اس چیز کا نام ہے تو بہتر ہے کہ ہم پردہ نہ ہی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ہر چیز کاؤنٹ ہونے والی ہے۔ آپ دین کو، اللہ کے دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ جو ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، جو امبیسڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنے ڈریس سے، اپنے اخلاق سے، اپنی آواز سے، اپنی ہر چیز سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ قرآن والے ہیں، آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ میں اخلاق پہ بہت زور دے رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ صرف پردہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کا اخلاق بہترین نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں کیا ہیں، یہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، یہ آپ کا ایک عمل ہے، اور اس کو آپ انڈیویجولی یعنی اکیلے اس کو پرفارم کر رہے ہیں اپنے روم میں، کہیں پہ بھی، اور لوگوں کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا پرسنل عمل ہے، اور اس کی آپ کو جزا ملے گی انشاءاللہ۔ لوگ دیکھتے ہیں آپ کا اخلاق کہ باہر آپ لوگوں سے ملتے جلتے کیسے ہیں، اور اخلاق پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دیندار لوگ جو ہے عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو جو دیکھنے والے لوگ ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، ان کے ذہن میں ایک ویو بن گیا ہے کہ دیندار لوگ بہت سخت ہیں، ہارش ہیں، ڈرائی ہیں، کسی سے ہنس کے ملتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو کوئی علیحدہ ہی چیز سمجھتے ہیں۔ سو آپ کو یہ کانسیپٹ چینج کرنا ہے اپنے بہترین اخلاق کے ساتھ۔ آپ کے چہرے پہ اسمائل ہو، آپ کی آواز میں ٹھنڈک ہو، اور آپ کا وجود یہ چیز بتا رہا ہو کہ آپ نے یہ اللہ کے لیے کیا، اپنے بندوں کے لیے نہیں کیا، اینڈ یو آر سیٹسفائیڈ ود اٹ۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ کسی فنکشن میں باہر نکلتی ہیں، جب جاتی ہیں، تو یہ نہ لگے کہ آپ بوجھ لے کے اپنے ساتھ جا رہی ہیں، بلکہ یو ہیو ٹو بی ویری ویری کانفیڈنٹ ان یور ڈریس۔ یہ جو نیا ڈریس ہے، جو نیا رنگ ہے، صبغۃ اللہ ہے، جو اللہ کا رنگ جس کو آپ لے کر جا رہی ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کانفیڈنٹ رہنا ہے کہ یہ سب سے بہترین ہے۔ پراؤڈ نہیں کرنا، لیکن مطمئن رہنا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آمین۔ مجھے یقین ہے کہ آج بہت سی لڑکیاں پردہ کرنے والی ہیں پردہ سیریز ختم ہونے کے بعد، اور یقیناً بہت سی لڑکیوں نے پردہ کر بھی لیا ہوگا۔ میری دعائیں ہیں، اور جو کرنے جا رہی ہیں، میری دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے، آپ سے قبول فرمائے۔ ہر موقع پہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جب بھی کمزور پڑیں اٹھیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ سے کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اور وقت جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔
جیسے میں نے اپنی سیریز میں بھی بتایا، تو میرے ڈیز پہلے کچھ اور تھے، پھر کچھ اور ہیں، اور اب الحمدللہ کچھ اور ہیں۔ پریشانیاں آئی، لیکن انہی پریشانیوں نے ہمیں اسٹرانگ کیا۔ جتنے بھی ٹیسٹ ہماری زندگی میں آتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں اسٹرینتھ دینے کے لیے آتے ہیں، مضبوطی دینے کے لیے آتے ہیں، اور ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں آتے۔ سو جب آپ کیا کہتے ہیں بدترین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں کہ یس ورس کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کے لیے معاملات آسان ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے مائنڈ ریڈی رکھیں کہ پرابلمز آئیں گی، اور ہو سکتا ہے نہ آئے اس لیول کی، لیکن جب اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں، ایک سولجر جب اپنے آپ کو ہر مشکلیں پہلے ہی تیار کر لیتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کو میدان جنگ میں اتارا جاتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اس کا مائنڈ ریڈی ہوتا ہے۔ تو مائنڈ ریڈی رکھنا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ سب سے قبول فرمائے۔ ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے ایک مثال بننے والی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے ہر گھر میں لڑکیاں ہوں گی جو شرعی پردہ کریں گی، کیونکہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین جو سعودیہ میں رہتی ہیں وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، یہاں کی خواتین نہیں کرتی، لیکن انشاءاللہ ہماری خواتین یہ مثال بنے گی کہ ہمارے پاکستان میں بھی لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمت بنتے ہیں، اور ایسے مرد موجود ہیں جو خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں پردہ دار عورت ملے، کیونکہ پردہ کرنے کے بعد سب سے پہلا جو ڈر ہوتا ہے کنواری لڑکیوں کو وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا ہمیں کوئی ایکسیپٹ کرے گا، کیا ہم سے کوئی شادی کرے گا، ہم سے کوئی نکاح کرے گا۔ اسی لیے میں نے اپنے نکاح کے بعد آپ لوگوں سے شیئر کیا، سٹیٹس لگائے کہ دیکھیں میرا نکاح ہو گیا ہے، اب میری رخصتی ہو گیا۔ اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس نے پردہ سیریز ریکارڈ کی، جس نے یہ باتیں کی، کیا اس کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہوا کہ نہیں، کیونکہ آپ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں اور لوگوں ایک مثال کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ ریالٹی میں ہیں کہ نہیں۔ تو الحمدللہ اس وقت الحمدللہ شادی کے بعد ہی میری پہلی ریکارڈنگ ہے، اور قرآن سنہ مومنٹ نے انوائٹ کیا، پوری ٹیم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے، اور آج یہ میرا پہلا لیکچر ہے شادی کے بعد۔ الحمدللہ میرے پردے کو میرے سسرال نے، میرے ہسبینڈ نے وارملی اس کو ایکسیپٹ کیا، اور یہ چیزیں جو ہیں بیسیکلی وہ شادی سے پہلے طے ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کا رشتہ آئے اور باقی معاملات طے ہو جائیں، تو آپ اپنے معاملات یہ بتائیں کہ میں نے پردہ کرنا ہے اور اس کو میں نہیں چھوڑ سکتی، اور انشاءاللہ یہ میری قبر تک رہے گا، تو آپ لوگوں کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے۔ تو پھر آپ ان کا رسپانس دیکھیں، اگر تو وہ رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک دیں گے۔ گھبرانا نہیں، اگر کوئی کہتا کہ نہیں ہم نہیں کروا سکتے، ہم دیور جیٹ سے پردہ نہیں کروا سکتے، یا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ان کو بڑی محبت سے کہیں میں پردے کے ساتھ سارے کام کروں گی، ساری خدمات انجام دوں گی، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ، اور آپ کے گھروں میں بالکل بھی دیواریں کھڑی نہیں ہوں گی، لوگ آئیں جائیں، میں پردے کے ساتھ سب کو سرو کروں گی۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پردہ نہیں کروا سکتے، تو پھر آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ تو جو آپ کے نصیبوں میں ہوگا بہترین انسان وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور استخارے کی دعا آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، اور جو دعا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورہ فرقان کی دعا ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور ایک دعا ہے بڑی بہترین دعا ہے، یہ ابھی بھی پڑھیں، اور سسرال میں جانے کے بعد بھی پڑھیں، جو میرڈ خواتین ہیں وہ بھی اس کو پڑھا کریں، ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ 3 رویے ہوں گے، تو دوسرا رویہ وہ ہوگا کہ میں کر لوں گی، ابھی نہیں، فوراً نہیں میں کر سکتی، میں بعد میں کر لوں گی، آئی نیڈ ٹائم، مجھے وقت کی ضرورت ہے، میں فوراً فیصلہ نہیں کر سکتی، اور ابھی تو سنا ہے، ابھی کیوں عمل کروں۔ تو ایسے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلے کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے، شیطانی وسوسے، خیالات، یہ ساری چیزیں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور آپ وہ عمل کر نہیں پاتے۔ تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل رکھیں، اس کو کر لیں، ڈیلے نہ کریں۔ اور اگر آپ 1 دن لینا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو مینٹی طور پہ تیار کرنا چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن 1 مہینہ اور 1 سال آپ اگر سوچیں گے نہیں ابھی نہیں، تو یقیناً آپ پریشان رہیں گی، کیونکہ جو انسان حق اور سچ کو سن لیتا ہے اور اس کے دل میں بھی خیر ہے، تو جب تک وہ اس پہ عمل نہ کرتا رہے وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ بے چین رہیں گی کہ حکم تو میں نے سن لیا، میں کیوں نہیں کر پا رہی،
میں کیوں عمل نہیں کر پا رہی، میں کیوں کمزور ہوں، کیوں میں ایسے نہیں کر سکتی؟ تو میرا آپ کو یہی ایڈوائس ہے کہ جب اب آپ نے سوچ لیا ہے تو پھر کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اس کے بعد تیسرا رویہ کیا ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ لیکچرز اب کی دور کی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو پہلے کے دور کی لڑکیوں کے لیے ہیں، اب تو ہمارا ایسا ماحول نہیں ہے اور ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، بس ہم نے سن لیا ہے، اوکے لیکچرز بہت اچھے تھے، اچھا ٹائم گزرا، مزہ آیا، لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو آپ سے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ آڈیوز آپ کے لیے ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ آپ کے دور کے لیے ہیں، اور الحمدللہ اب تک ہزاروں لڑکیوں نے اس کو سن کے پردہ کر لیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ یہ مت سوچیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی، یہ بولیں میں یہ کر سکتی ہوں، انشاءاللہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ پہلے سے جب آپ کسی چیز کو نو کہہ دیتے ہیں کسی بھی کام میں، تو وہ آپ سے کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھا گیا ہے کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پردے کے علاوہ بھی دوسری آیات بھی پڑھی جاتی ہیں، تو خواتین گھبرا جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں، نہیں یہ میں عمل نہیں کر سکتی، یہ حکم بہت سخت ہے، تو ان کے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جو خواتین یہ سوچتی ہیں کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ ہر دور کے لیے، قرآن ہر دور کے لیے، قیامت تک آپ سب کے لیے، تو آپ سب کے لیے ہے، تو آپ سب کے لیے عمل کرنا بھی اس پر آسان ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پہلے کے وقتوں کے لیے تھا، اب کے وقتوں کے لیے، سب کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک دفعہ آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھا کے دیکھیں، بے حیائی ٹاپ پہ جا رہی ہے، ایک مقابلے بازی ہے بے حیائی میں بھی، کہ کون سب سے عجیب و غریب اور فیشن کرتا ہے، کون بے حیائی میں آگے جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گھروں کے نظام خراب ہو گئے ہیں، آپ لڑکیوں کے حال دیکھیں، کالج گرلز، یونیورسٹی گرلز، کیونکہ ہمارے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں تو لڑکیاں فرسٹریٹڈ پریشان ہو جاتی ہیں، اور بے حیائی میں جاتے جاتے بڑے گناہ کر دیتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ماحول ایسا تھا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پردے کو آپ کے لیے فرض کیا، آپ کو گندی نظروں سے بچایا۔ جب آپ یہ کر لیتی ہیں نا، تو آپ ایک خوبصورت باؤنڈری میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتی ہیں کہ اب میں قرآن والی ہوں، اور آپ کو حیا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، حیا آتی ہے تو پھر ایمان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان برقرار رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی، یہ میرے امیج کے ساتھ نہیں جاتا، ایسا قرآن نے نہیں کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اب میں یہ عمل کری، میں پردہ کری، تو آپ کتنی برائیوں سے بچ جاتی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اسی طرح سے جو خواتین پردہ کر لیتی ہیں وہ بہت سی بری نظروں، بہت سی بری ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہیں۔ تو یہ آپ سب کے لیے ہے، یہ اس دور کی خواتین کے لیے بھی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے، آپ کی بچیاں محفوظ رہیں، تو ابھی سے ان کو پردے کی عادت ڈالیں، اور آپ خود بھی پردہ کریں۔ پردے کے اندر آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ پڑھا سکتی ہیں، ایون آپ جاب کر سکتی ہیں، آپ ہر کام کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کی جو باؤنڈری سیٹ ہیں ان کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے وہ کبھی بھی خوش اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہی چیزیں آپ کے لیے حرام کی ہیں، آپ کو ان سے روکا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت بہت آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔